اور لاہور میں JUI اور عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس، رہنماؤں کے خطاب جاری، کارکنان کی بڑی تعداد اجتماع میں شریک۔ پرامن اجتماع و امن امان کا قانون فوری طور پر نافذ العمل، صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا، مخصوص مقامات پر جلسے جلوس کے لیے اجازت لینا لازم۔ نیب ترامیم بحال، مخالفت کرنے والے بانی پی ٹی آئی نے ریلیف مانگ لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر، نیب وکلاء کی مخالفت، کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ کیس متاثر نہیں ہوتا۔ اور تحریک انصاف کل اسلام آباد میں عوامی طاقت کے مظاہرے کے لیے تیار، حکومت ہمارے جلسے سے ڈر گئی، ناکام بنانے کے لیے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، عمر ایوب کا الزام، کہا جلسے کا مقام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور لاہور میں JUI اور عالمی مجلس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس، رہنماؤں کے خطاب جاری، کارکنوں کی بڑی تعداد اجتماع میں شریک۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات قائم کرنے کے لیے موزوں ترین شخصیت، گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیل کو پیغامات بھیجے، تعلقات معمول پر لانے کا اشارہ دیا۔ بیلجیم کی بلاگر کا اسرائیلی اخبار میں بلاگ، لکھا بانی پی ٹی آئی کی پوزیشن اور اسٹریٹجک سوچ اسرائیل سے تعلقات میں کردار ادا کر سکتی ہے، وہ مغرب اور اسلامی دنیا کے درمیان فاصلے کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اوورسیز کی پارلیمنٹ میں سیٹیں مختص ہونی چاہیے، مگر کوئی بھی آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا برطانوی وزیر خارجہ اور وزراء سے ملاقاتیں مفید رہیں، تعلقات کو آگے بڑھانے پر بات ہوئی، غزہ، کشمیر، اسلاموفوبیا کے معاملے پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تقریب سے خطاب میں بولے، ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے، ریاستی اداروں اور سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ملک اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، پتہ نہیں ہم کب سیاسی طور پر بالغ ہوں گے۔ بانی چیئرمین نے عمر ایوب کا بطور سیکریٹری جنرل استعفیٰ منظور کر لیا، سلمان اکرم راجہ کو نیا سیکریٹری جنرل بنا دیا۔ بیرسٹر گوہر کا اعتراض، کہا سیکریٹری جنرل کا انتخاب الیکشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، نامزدگی نہیں ہو سکتی، ایڈیشنل سیکریٹری ہی بطور قائم مقام کام کر سکتا ہے۔ عمر ایوب کے استعفے پر بانی سے ملاقات کروں گا۔ پولیس نے گاڑیوں کو روکا ہوا تھا، وہ ہم نے گاڑیاں بھی چھڑوائی ہیں۔ کنٹینرز نہ ہوتے تو مجھے بڑی تشویش ہونی تھی، پھر میں کہتا کہ جی انہوں نے اپنے اسٹیمیٹ لگا دی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ انتظامیہ جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تحریک انصاف کا الزام، عمر ایوب بولے جلسے کا مقام اچانک تبدیل کیا گیا، پھر بھی کامیاب ہوگا۔ علی محمد خان بولے پنجاب، گلگت اور سندھ سے قافلے نکل چکے، آئین کی حکمرانی ہوگی تو بانی باہر آئیں گے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اختلاف اصولی ہے، سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نہیں 100 جلسے کریں، NRO نہیں ملے گا، دوبارہ سے 9 مئی نہیں ہوگا۔ جلسہ ضرور کریں لیکن انتشار نہیں، KPK کی حکومت کے کارنامے نہیں چھپیں گے۔ ایک نہیں 100 جلسے کرے پھر بھی اڈیالہ کے مجرم کو NRO نہیں ملے گا، نون لیگ کا 2 ٹوک جواب، طلال چودھری بولے جلسہ کریں مگر انتشار نہ پھیلائیں، ملک میں اب دوبارہ 9 مئی نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور، کرین کی بجائے 6 ماہ کی کارکردگی ساتھ لے کر آئیں، بڑھ کے نہ مارے، جلسہ کر کے دکھائیں۔ عظمہ بخاری بولی دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی میں تبدیل ہو چکی، آپ کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں نہ بندے نہ ہی سہولت کاری۔ پرامن اجتماع و امن عامہ بل دستخط کے لیے صدر مملکت کو ارسال، توثیق کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد فوری نافذ ہو جائے گا۔ بل کے تحت وفاقی دارالحکومت میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا، ریڈ زون اور ہائی سیکیورٹی زون میں جلوسوں کی مکمل ممانعت ہوگی، خلاف ورزی پر 3 سے 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ جب فیصلہ کریں گے تو اسلام آباد جا کر بھی دکھائیں گے، سب کچھ اڑا کر پھینک دیں گے، حافظ نعیم الرحمان کی دھمکی، کہا حکومت چاہتی ہے کہ حالات درست سمت میں چلے تو ریلیف دینا پڑے گا، عدالت جانے کا راستہ بھی موجود ہے۔
محمد میں فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 4 خوارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر کو صبح سویرے خارجیوں نے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، 4 خودکش بمباروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فضاؤں کے محافظوں کو سلام، یوم فضائیہ پر قوم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں مرکزی تقریب، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ فاتح خانی کی ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کا عزم۔ شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کے مزار پر تقریب، ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی حاضری۔ وفاقی وزارتوں کی 60% خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ، 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمتیں ختم ہوں گی۔ وزارت صنعت، IT، امور کشمیر، وزارت ہیلتھ سروسز اور نجکاری سے متعلق سفارشات تیار۔ وزیر اعظم نے عمل درآمد پلان پر بریفنگ مانگ لی۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی کا اجلاس بھی آئندہ ہفتے بلانے کا فیصلہ۔ پاکستانی سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل و گیس کے ذخائر کی نشاندہی، جیوگرافک سروے مکمل۔ دوست ملک کے ساتھ مل کر ڈیٹے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق بھاری ذخائر کہنا قبل از وقت ہے، حجم بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ ایکسپلوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی دریافت کا معلوم ہو سکے گا۔ اگلے سال بڈنگ ہوگی، کامیاب بولی دہندگان کو آف شور بلاکس ایوارڈ ہوں گے۔ گیس اور بجلی کے ٹیرف سٹرکچر میں بنیادی تبدیلی پر غور شروع، نرخ مستقل کے بجائے سیزنل بنیادوں پر متعین کرنے کی تجویز۔ سردیوں میں بجلی اور گرمیوں میں گیس کا کم ٹیرف متعارف کروا کر استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ IG پنجاب عثمان نرور جرائم پر قابو پانے میں ناکام، صوبے میں ڈکیت راہزن بھتہ خور بے لگام۔ رواں سال ڈکیتی اور لوٹ مار کی 48,000 سے زائد وارداتیں، 11,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں۔ شہری کروڑوں روپے سے بھی محروم، قصور میں ڈاکو کے 5، گوجرانوالہ میں 35، ملتان میں 33 گروہ متحرک۔ گوجرانوالہ میں سڑکوں پر پولیس کا کم ڈاکو کا گشت زیادہ، روزانہ اوسطاً 30 موٹر سائیکلیں چھننے لگیں۔ عوام کا IG کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، بڑھتے جرائم کارکردگی پر سوالیہ نشان قرار دے دیے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کا مشکل ترین ریکوری اینڈ سرچ آپریشن، دوستوں نے 9 سال قبل لاپتہ ہونے والے 3 کو پہماؤں کی باقیات ڈھونڈ لی۔ 3 دوست 2015 میں ناقابل تسخیر چوٹی سر کرتے ہوئے لاپتہ ہوئے، باقیات کیل پہنچا دی گئیں۔ سمندری طوفان یاگی چین کے صوبے ہینان سے ٹکرا گیا، 245 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، درخت اکھڑ گئے، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، 10 لاکھ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، 92 زخمی۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، تمام ٹیمیں آئیں گی، بڑے ممالک ہمارے ساتھ ہیں، جے شاہ سے رابطہ رہتا ہے، ICC چیئرمین بننے پر پریشانی نہیں، محسن نقوی کی گفتگو، کہا انگلینڈ سے سیریز بھی ملک میں ہی ہوگی، 31 دسمبر تک قذافی اسٹیڈیم کا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، ایبٹ آباد میں بھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنائیں گے۔ اور ممتاز افسانہ اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے، جو تحریر کیا مداحوں کے دلوں میں آج بھی نقش، ایک محبت 100 افسانے، اجلے پھول، طوطا کہانی، من چلے کا سودا، معروف شاہکار، ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔